بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قتل کعب بن الاشرف، اضافت کے ساتھ پڑھیں یا باب قتل کعب بن الاشرف۔ یہ باب ہے کعب ابن اشرف کے قتل کا۔ کعب ابن اشرف ایک یہودی تھا جو مدینہ طیبہ کے قریب میں رہتا تھا، اور یہ شاعر بھی تھا۔ اپنے اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کرتا تھا، سرکار کی برائی کرتا تھا، حجو کرتا تھا، اور کفار مکہ کو، قریش کے کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارتا رہتا تھا، جیسا کہ امام قسطلانی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ کعب ابن اشرف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پر دعوت دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے خاطر تشریف لے گئے۔ پھر اس نے یہود اور کفار کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ بنایا۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اور انہوں نے اللہ کی وحی جا کر سنائی کہ اس کا یہ ارادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے سائے میں اس جگہ سے نکلے اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور اس کی اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، من لکعب ابن الاشرف، کون ہے جو کعب ابن اشرف کی ذمہ داری لے اور اس کو قتل کرے؟ اس کی قتل کی کون ذمہ داری لیتا ہے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے اپنے حجو کر کے، مسلمانوں کی برائیاں کر کے، قریش کو ابھار کر۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش رچ کر۔ سرکار نے جب یہ فرمایا تو حضرت محمد ابن مسلمہ، یہ بہت سارے غزوات اسلام میں شریک رہے سوائے غزوہ تبوک کے۔ محمد ابن مسلمہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور یہ انصاری صحابی ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ میں کعب ابن اشرف کو قتل کر دوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، اپنے اور مجھے اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں کچھ بولنے کی دے دے کہ مصلحتاً میں کچھ بولوں اس کے سامنے، یعنی کچھ تعریضی جملے بولنے کی اجازت دے دے، تعریض کہ جو بظاہر جس کے دو معنی، ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی۔ ظاہری معنی میں وہ کلمات کے معنی کچھ اور ہوں اور باطنی معنی کچھ اور ہوں، یعنی مجھے تعریضی جملے بولنے کی اجازت دے دیجئے کہ تاکہ کعب ابن اشرف کے سامنے بولوں تو وہ
یہ سمجھے کہ جیسے کہ میں آپ کا مخالف ہوں، لیکن حقیقت میں اس کا معنی کچھ اور ہو۔ ایسے جملے بولنے کی مجھے اجازت دے دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ تو حضرت محمد ابن مسلمہ ابن اشرف کے پاس گئے اور تعریضی جملے کچھ انہوں نے بولے اور کہا ان ھذا الرجل قد سألنا صدقہ، اس آدمی نے ہم سے صدقہ کا مطالبہ کیا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقات مانگے۔ اب اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ صدقات مانگے اور ساتھ میں یہ نہیں کہا کہ وہ صدقات کس کو دیے گئے۔ مقصد بالکل صحیح ہے کہ صدقات مانگے اور وہ اغنیا سے لیے جاتے ہیں اور فقراء کو دیے جاتے ہیں، لیکن کعب ابن اشرف یہ سمجھا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بوجھل ہو چکے ہیں، صدقہ یہ دینا نہیں چاہتے، اور ایسے ہی ساتھ میں انہوں نے کہا انہو قد عنانا، بے شک انہوں نے ہمیں تعب میں ڈال دیا ہے۔ تعب تھکن میں ڈال دیا، مشقت ڈال دیا۔ تو اس معنی کعب ابن اشرف نے سمجھا کہ یہ لوگ پریشان ہیں، محمد عربی نے ان کو پریشان کر دیا ہے، لیکن ان کی مراد یہ تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لے کر آئے ہیں وہ احکام اچھے ہیں، اگرچہ جو آدمی عادی نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ان احکام ادائیگی اس پر شاق گزرتی ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز دشوار ہے مگر خاشعین پر دشوار نہیں ہے۔ تو ان کی مراد یہ تھی کہ جو احکام ہے تو وہ احکام ان لوگوں پر دشوار ہوتے ہیں، لیکن جو الہی کے خوگر ہو جاتے ہیں تو ان کو انہی احکام کی ادائیگی میں لذت ہوتی ہے۔ تو حضرت محمد ابن مسلمہ کا مقصد یہ تھا، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ یہ برائی کر رہے ہیں، اور محمد عربی نے ان کو تھکا کے رکھ دیا، پریشان کر دیا۔ اس سے وہ یہ سمجھا کہ ارے یہ تو آدمی میرا مخلص ہے، میرے قریب آیا ہے۔ تو اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس نے کہا ارے آپ ہمارے پاس آئے ہیں، بتائیں کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑا قرض لے لوں، اور قرض لے لوں۔ تو اس نے کہا کہ قرض تو میں تبھی دوں گا جب کہ آپ کچھ ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھیں گے، گروی رکھیں گے، رہن رکھیں گے کوئی چیز۔ تو انہوں نے کہا کون سی چیز ہم رہن رکھ دیں؟ تو اس نے کہا اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو رہن میں رکھو۔ تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا ارے تم تو اجمل العرب ہو، اتنے حسین و خوبصورت ہو، ہماری بیویاں تمہارے یہاں پر رہیں گی تو لوگ تم کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تو پھر اپنے لڑکوں کو رہن میں رکھ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے لڑکوں کو رہن میں رکھ دیا تو یہ ان کے لیے باعث عیب ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہ ہے کہ جو ایک ہی وسق یا دو وسق کے بدلے جس کو رہن میں رکھ دیا گیا تھا، وہ تو بچوں کے لیے باعث عیب ہو جائے گا۔ تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم آلات اور ہتھیار آپ کے پاس رہن میں رکھ دیتے ہیں، آلات و ہتھیار۔ تو وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں رات میں آتا ہوں آلات و ہتھیار لے کر۔ تو وہ بھی منتظر رہا کہ ہاں رات میں یہ آئیں گے۔ محمد ابن مسلمہ اور کعب ابن اشرف کے رضائی بھائی جنہوں نے دودھ پیا تھا، جن کا نام ابو نائلہ ہے، تو ابو نائلہ
یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام سلکان ہے، یہ بھی انصاری صحابی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سلکان ہے، ان کا نام یعنی ان کو سلکان کہا جاتا ہے، اور ان کا نام سعد ہے۔ تو حضرت ابو نائلہ ان کے ساتھ گئے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو حضرت محمد ابن مسلمہ کے تعلق سے گزرا کہ سرکار نے جب یہ فرمایا کہ کعب ابن اشرف کو کون قتل کرے گا، تو گزرا تھا کہ محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ کیا آپ پسند کریں گے کہ میں قتل کروں؟ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ کہنے والے محمد ابن مسلمہ نہیں تھے، بلکہ حضرت ابو نائلہ ہی تھے۔ بہرحال یہ دونوں حضرات پہنچے اور جا کر اس کو آواز دی، تو اپنے بالا خانہ سے اتر کر رات میں نیچے آنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے تھے رات میں؟ تو کعب ابن اشرف یہود کہ ارے کوئی دوسرا نہیں ہے، میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے اور محمد ابن مسلمہ ہے، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر نیچے اترا، اور اس کی بیوی نے یہ بھی کہا، ایک روایت میں ہے کہ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے اس آواز سے خون کے قطروں کی بو آ رہی ہے، لیکن وہ نہیں مانا، اتر کے آیا۔ حضرت محمد ابن مسلمہ نے اور حضرت ابو نائلہ نے، حضرت محمد ابن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کے سر کو سونگوں گا، کیونکہ یہ کعب ابن اشرف بڑی خوشبو لگاتا تھا، میں اس کے سر کو سونگوں گا اور تم لوگوں کو سنگاؤں گا، پھر جب میں اس کے سر کو صحیح سے تو تم فوراً اس کو قتل کر دینا، یہ پہلے سے بتا دیا تھا۔ ایسا ہی ہوا اور کعب ابن اشرف کا قتل کر دیا۔ اسی کا واقعہ یہاں پر مذکور ہے بابو قتل کعب ابن الاشرف میں، جو میں نے خلاصہ ذکر کر دیا۔ ترجمہ کرتے ہیں، بابو قتل کعب ابن الاشرف، کعب ابن اشرف کے قتل کا بیان۔ حدثنا علی اللہ، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے قال، انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے قال، انہوں نے کہا قال عمر نے کہا یعنی عمرو ابن دینار نے کہا سمعت جابر ابن عبداللہ، میں نے جابر ابن عبداللہ کو سنا ہے یقول کہتے ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لکعب ابن الاشرف، کون کعب ابن اشرف قتل کرنے کے لیے تیار ہے، فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، کیونکہ اس نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، آذا یوزی ایزا، تکلیف دینا باب فعال سے۔ فقام محمد ابن مسلمہ، تو حضرت محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابو نائلہ کھڑے ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں۔ قال، تو انہوں نے کہا فاذن لی ان اقول شیئا، تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں کچھ کہوں، یعنی کچھ تعریضی جملے بول دوں، اس کی مجھے آپ اجازت دے دیں۔ قال، سرکار نے فرمایا قل، ٹھیک ہے تعریضی جملے بول دینا۔ فاتاہ محمد ابن مسلمہ، تو محمد ابن مسلمہ کعب ابن اشرف کے پاس آئے۔ فقال ان هذا الرجل قد سألنا صدقہ، بے شک، تو پھر کہا کہ بے شک اس آدمی نے ہم سے صدقہ طلب کیا، صدقہ مانگا، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، اور اس نے ہمیں تعب میں ڈال دیا ہے، مشقت میں ڈال دیا ہے۔ مشقت میں ڈالنے کا یہ ظاہری معنی سمجھا، اور حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس کا دور کا معنی مراد لیا تھا۔ وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ، اور میں تیرے پاس آیا ہوں کہ میں تجھ سے قرض، استسلف یستسلف، استسلاف کا معنی ہوتا ہے قرض لینا، کہ میں تجھ سے قرض لوں۔ قال وَأَيْضًا وَاللَّهِ تَمَلُّنَّهُ، تو اس نے کہا نیز خدا کی قسم تم اس سے اکتا جاؤ گے، اس سے اکتاہٹ میں پڑ جاؤ گے۔ قال انا قد اتبعناه، حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ پیروی کر لی ہے۔
فلا نحب، تو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، ان ندعہ کہ ہم انہیں چھوڑیں، حتی ننظر الی ای شیء یصیر شانہ، یہاں تک کہ ہم نتیجہ دیکھ لیں کہ کس چیز تک ان کی شان پہنچتی ہے، یعنی انجام ہم دیکھ لیں پہلے، ابھی ہم ان کو ایسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے یہاں تک کہ ہم انجام دیکھ لیں کہ ان کی شان کہاں تک پہنچتی ہے، ان کا دین کہاں تک ترقی کرتا ہے۔ وقد اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقین، اور ہماری چاہت یہ ہے کہ تو ہمیں قرض دے دے، ایک وسق یا دو وسق، یہ شک کے راوی ہے کہ وسقن کہا اور وسقین کہا، تو ایک وسق یا دو وسق تو ہمیں قرض دے دے۔ وسق واو کے فتحے کے ساتھ اور کسرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ 60 سا کا ایک وسق کہلاتا ہے، اور ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے، تو 60 سا کا ایک وسق کہلاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو ہمیں ایک وسق یا دو وسق قرض دے دے، ہماری یہ چاہت ہے۔ وحدثنا غیر مرتن، حضرت سفیان کہتے ہیں کہ حضرت عمرو نے کئی مرتبہ یہ حدیث ہم سے بیان کی، فلم یذکر وسقن اور وسقین، تو انہوں نے وسقن اور وسقین کا ذکر نہیں کیا۔ فقلت له فیہ وسقن اور وسقین، تو میں نے ان سے کہا کیا اس حدیث میں وسقن یا وسقین ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا اورا فیہ وسقن اور وسقین، خیال یہ ہے کہ اس میں وسقن یا وسقین ہے۔ فقال نعم، تو کعب ابن اشرف نے ان کے اس بات پر کہا ہاں ٹھیک ہے، ارہنونی، تم میرے پاس رہن میں رکھ دو۔ قالو، ان حضرات نے کہا ایا شیء ترید، کون سی چیز تو چاہتا ہے، یعنی کون سی چیز ہم رہن میں رکھ دیں؟ قالا، تو اس نے کہا ارہنونی نساءکم، تم اپنی عورتوں کو ہمارے یہاں رہن میں رکھ دو۔ قالو، ان حضرات نے کہا کیفا نرہنو کا نساءنا، ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس کیسے رہن میں رکھ دیں، وانت اجمل العرب، اور تو اجمل العرب ہے، عرب میں حسین و جمیل ہے۔ قالا، تو وہ بولا ابناءکم، تو تم اپنے لڑکوں کو ہمارے یہاں رہن میں رکھ دو۔ قالو، تو یہ فنرہنو کا ابناءنا، کیسے ہم تیرے پاس اپنے لڑکوں کو رہن میں رکھ دیں؟ فیسب فیسب احدہم، تو ان میں سے کسی کو گالی دی جائے گی، یعنی برا بھلا کہا جائے گا، سب و شتم کیا جائے گا۔ فقالا، تو کہے گا کوئی کہنے والا روہنا بے وسقن و وسقین، کہ ایک وسق یا دو وسقوں کے بدلے اس کو تو رہن میں رکھا گیا تھا۔ ہذا عارون علینا، یہ ہمارے اوپر عار ہوگی اور بے عزتی ہوگی یہ ہماری۔ ولیکن نرہنو کا اللامتا، لیکن ہم تیرے پاس لاما رہن میں رکھ دیتے ہیں، لاما کہتے ہیں ہتھیاروں کو، ہم تیرے پاس لاما رہن میں رکھ دیتے ہیں۔ قالو کیف قال سفیان یعنی السلاح، حضرت سفیان نے علامہ کی تفسیر میں کہا یعنی سلاح یعنی ہتھیار۔ فواعدہ ان یاتیہ، تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس کے پاس آئیں گے۔ فجاءہ لیلت، تو اس کے پاس وہ گئے، وہ آئے، ومعہ ابو نائلہ، اور ان کے ساتھ حضرت ابو نائلہ تھے، وہو اخو کعب من الرضاعۃ، اور یہ حضرت ابو نائلہ یہ کعب ابن اشرف کے رضاعی بھائی تھے، یعنی دودھ شریک بھائی تھے۔ فدعاہم الی الحصن، تو ان حضرات نے، تو اس کعب ابن اشرف نے ان لوگوں کو بلایا الی الحصن، قلعے کی جانب۔ فنزل الیہم، پھر وہ ان کی طرف اتر کے آیا۔ فقالت لہو امراتہ، تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، اس کی بیوی کا نام عقیلہ تھا، اس کی بیوی نے اس سے کہا این تخرج هذه الساعة، رات کی اس گھڑی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فقال انما هو محمد بن مسلمہ و اخی ابو نائلہ، تو اس نے جواب میں کہہ دیا ارے یہ لوگ تو محمد ابن مسلمہ اور میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے۔ وقال غیر عمر، یہ تو حضرت عمر کے کا قول تھا، اور حضرت عمر کے علاوہ دیگر حضرات نے جب اس حدیث کی روایت کی تو انہوں نے کہا، وقالت، اس نے کہا یعنی اس کی بیوی نے کہا، اسمع صوتا کانہ یقطر منہ الدم، میں ایسی آواز سن رہی ہوں ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سے کہ خون ٹپک رہا ہو۔
قال انما هو اخی، تو اس نے جواب میں کہا ارے وہ تو میرا بھائی محمد ابن مسلمہ اور میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے. ان الکریم لو دعی الی طعنۃ بلیل لاجابا، اور اس نے اپنی بہادری جتاتے ہوئے کہا بے شک معزز آدمی کو اگر طعنہ زنی اور نیزہ زنی کی طرف بلایا جائے رات میں، بلیلین رات میں بلایا جائے نیزہ زنی کی طرف لاجابت، تو ضرور وہ جواب دیتا ہے، یعنی حاضر ہوتا ہے. تو میں کیسے حاضر نہیں ہوں گا، میں تو بہادر انسان ہوں. قال ويدخل محمد بن مسلمہ معه برجلین، کہ محمد ابن مسلمہ داخل ہوئے، دو آدمی تھے. قیل لسفیان، سے کہا گیا سماہم عمرو، کیا حضرت عمرو نے راوی نے ان کے نام بیان کیے؟ قالا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا سما بعضهم، ان میں سے بعض کے نام انہوں نے ذکر کیے. قالا عمرو نے کہا جاءہ برجلین، حضرت محمد ابن مسلمہ کے ساتھ دو آدمی آئے تھے. فقال اذا ما جاء، تو جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا وقال غیر عمر، حضرت عمر بھی ہیں ان کے علاوہ دیگر حضرات نے کہا کیا، کہ وہ دوسرے دو لوگ جو کون تھے جن کو حضرت محمد ابن مسلمہ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، تو اس کا حضرت عمر جو راوی ہیں ان کے علاوہ دیگر حضرات جو راوی ہیں انہوں نے یہ کہا کیا ابو عبس ابن جبر، اور تو ابو عبس ابن جبر اور حارث ابن اوس عباد ابن بشر، یہ تین حضرات حضرت محمد ابن اور ابو نائلہ کے ساتھ آئے تھے. قال عمر نے کہا جاء معه برجلین، حضرت عمر نے اپنی روایت میں یہی کہا کہ وہ ان کے ساتھ میں دو آدمی آئے تھے، یا وہ اپنے ساتھ میں دو آدمی لے کر آئے تھے. فقال اذا ما جاء، تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا جب آ گئے انی قائل بشعرہ، قائل یہاں پر بے معنی آخذ ہے. حضرت محمد ابن مسلمہ نے آنے کے بعد ان سے کہا، ان حضرات سے کہا جو ساتھ میں تھے، انی قائل بشعرہ، میں اس کے بالوں کو پکڑوں گا. فاشمہ، فاشمہ، تو پھر اس کو سونگوں گا. شم یشم، اس کا معنی ہوتا ہے سونگنا. فاشمہ، پھر اس کو سونگوں گا. تمونی استمکنتو من رأسہ، استمکن استمکان کا معنی ہوتا ہے قابو پانا. فاذا رأیت، جب تم مجھے دیکھ لو، استمکنت من رأسہ، کہ میں اس کے سر پر قابو پا چکا ہوں، قبضے میں لے چکا ہوں. فدونکم فضربوہ، فدونکم اے خذو بسیفکم، تو تم اپنی تلوار پکڑ لینا، اٹھانا، فضربوہ، اور اس کو اس کی گردن مار دینا. وقال مرتن، اور کبھی انہوں نے اپنی روایت میں یہ الفاظ کہے کیا، ثم اشمکم، میں اس کے بالوں کو پکڑوں گا اور اس کا سر سونگوں گا. ثم اشمکم، پھر میں تم کو سونگاؤں گا. اشم یشم اشمام، سونگانا، پھر میں تم کو سونگاؤں گا. فنزل الیہم متوشحا، تو اشرف ان لوگوں کی طرف اتر کے آیا متوشحا. متوشحا، توشح، یہ توشح توشحا اس کا معنی ہوتا ہے زیب تن کرنا، آراستہ ہونا. توشح الرجل بثوبہ وسیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کپڑوں میں اور اپنی تلوار سے آراستہ ہو گیا. متوشحا، تو وہ ان کی طرف اترا کپڑوں میں آراستہ ہو کر. وہ ہوا ینفح منہ ریح الطیب، اور اس سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی تھی، یعنی مشک کی خوشبو لگا کر آیا اور وہ خوشبو بہت پھوٹ رہی تھی. فقال ما رأیتک اليوم ریحا، تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا آج کی طرح تو میں نے کبھی خوشبو ہی نہیں دیکھی. اے اطیبہ، یعنی بڑی صاف ستھرا خوشبو میں نے آج کے علاوہ میں نے نہیں دیکھی آج کی طرح، یعنی اس کی تھوڑی تعریف کر دی ہے. قال غیر عمر، حضرت عمر کی روایت میں تو یہی ہے ما رأیتک اليوم ریحا اے اطیبہ. اور حضرت عمر کے علاوہ نے کہا کیا، قال عندی اعطر سید العرب، کہ حضرت محمد ابن مسلمہ نے یہ کہا کہ میرے پاس عرب کے
سرداروں میں سب سے زیادہ خوشبو والا اور عرب میں سب سے کامل آدمی میرے پاس ہے. یہ تعریف کر دی اس کی. اعتر سید العرب و اکمل العرب، یہ الفاظ بول دیے. حضرت عمر کے علاوہ دوسرے لوگوں کی روایت میں یہ ہے. قال عمر، حضرت عمر نے کہا فقال اتاذن لی ان اشم راسک، تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس سے کہا کہ کیا تو اجازت دے گا اس بات کی کہ میں تیرے سر کو سونگھ لوں؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں سونگھ لو. فشمہ، تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس کے سر کو سونگا. ثم اصحابہ، پھر اپنے ساتھیوں کو سنگایا. ثم قال، پھر کہا اتاذن لی؟ قال نعم، پھر کہا کہ کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں تیرے سر کو پھر سونگ لوں؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں سونگ لو. تمکن منہ، تو جب اس پر قابو پا لیا. قال، تو بولے محمد ابن مسلمہ بولے دونکم، اپنی تلواریں اٹھاؤ. فقتلوہ، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. ثم اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. فاخبروہ، تو سرکار کو اس کے قتل کی خبر دی. تو اس یہودی کا قتل محمد ابن مسلمہ اور حضرت ابو اور دیگر چند لوگوں نے اس طریقے سے کیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کفار سے مقابلہ کرنا اس کے تدبیر ہونا چاہیے، اور کوئی بھی کام ہو تو تدبیر سے کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تدبیر کے بغیر جہاں چاہا مسلمانوں کو جھونک، تدبیر سے کام لینا چاہیے. تو تدبیر سے کام لینا اور سیاست سے کام لینا، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل.